صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھے انداز میں حضرت معاویہ بن خدید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں اسکندریہ کی فتح کے لیے ہم لوگ گئے، فتح ہو گئی، واپس آئے تو دوپہر کا وقت تھا۔ سخت گرمیوں میں اکثر لوگ دوپہر کو بھی آرام کرتے ہیں، جب دھوپ کڑاکے کی ہو تو لوگ باہر نہیں نکلتے۔ فرماتے ہیں سب لوگ مدینہ شریف میں آرام کر رہے تھے اور گلیوں میں کوئی شخص بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں سمجھ گیا سب لوگ محو آرام ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے اطلاع دینی تھی کہ فتح ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی جا کے کسی کونے میں بیٹھ گیا، عصر یا مغرب کا وقت ہوا تو حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، تو میں نے سلام کے بعد عرض کی حضور مبارک ہو، اللہ نے کامیابی دے دی، اسکندریہ کی فتح ہو گئی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر فرمانے لگے یار میں تو تیرے انتظار میں تھا اور خیال تھا تو ظہر کے قریب آ جائے گا۔ عرض کی حضور میں آ گیا تھا، ذرا بات کو سننا، میں آ گیا تھا پر سب لوگ سو رہے تھے، آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، لہذا میں رک گیا کہ عصر یا مغرب میں بتاؤں گا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا؟ سویا کرتا تھا میں، پر خلیفہ بننے سے پہلے سویا کرتا تھا، اب اتنا وقت کہاں ہے، اب تو ذمہ داری ہے، ذمہ داری سب سیاں رل پانی نو چلیاں، کوئی مڑ سی پار کے، تو جنہاں نے پار کے سر تے چایا وہ قدم رکھن ڈر ڈر کے، اب تو احساس ہونے نہیں دیتا، ذمہ داری ہے نا، جنہاں نے پار کے سر تے چایا ہے وہ قدم رکھن پر ڈر ڈر کے، احساس کہاں سونے دیتا ہے۔ آپ فرمانے لگے تو دن کی بات کرتا ہے، میں تو رات کو تھوڑا سوتا ہوں۔ حضور کیوں؟ فرمانے لگے دن مخلوق کی خدمت میں رہتا ہوں اور رات اپنے رب کی عبادت میں رہتا ہوں۔ وقت کہاں ہے بھائی اتنا؟ مجھے بھی میرے کچھ دوست کہتے ہیں آج کل بور بڑے ہوتے ہیں، تو میں اکثر کہتا ہوں ہوتے ہوں گے بور، پر ہمارے پاس تو بور ہونے کا وقت ہی نہیں بچا۔ کبھی ٹائم ملے تو شاید بور ہوں، پر اتنا وقت کہاں سے لائیں بھائی؟ بور بھی ہونا ہے، تھوڑا وقت نکلے تو ہونا، ٹائم ہی کوئی نہیں۔ چاروں ناچار بھی لگے رہتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں۔ بور تب ہوں گے جب فارغ بیٹھیں، زندگی کو فارغ نہ بتائیں اپنے وقت۔ وہ جی میں ذرا فارغ تھا تو یہاں آ کے بیٹھ گیا، میں ذرا فارغ تھا تو موبائل پہ لگ گیا، میں ذرا فارغ تھا تو فلانی بحث میں لگ گیا، میں ذرا فارغ تھا تو میں چائے پینے چلا گیا، میں ذرا فارغ ہوں تو آؤ 2 گھنٹے طے کر کے نا، 2 گھنٹے جانے 2 گھنٹے آنے، کرنا کیا؟ روٹی کھانے جانا ہے۔ واہ بھائی واہ، اتنی فرصت کہاں سے آئی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، میرے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے، ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے، اس دن منادی ہوتی ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے لوگو آج اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا۔ آج یہ جو دن ہے نا، یہ آج کے بعد دوبارہ یہ نہیں آئے گا میرے عزیز۔ آج جس کی تلاوت رہ گئی وہ رہ گئی، آج جس کی عبادت رہ گئی سو رہ گئی، آج جس نے استغفار کی تسبیح نہیں پڑھی تو اس کی رہ گئی، آج جس نے ابا کی قدم نہیں دبائے تو اس کی خدمت رہ گئی، آج جو رب کی بارگاہ میں جھکا نہیں تو یہ رہ گیا، یہ رہ گیا، اس کا کام آج رہ گیا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام چھوڑ دیں، کل کر لیں گے۔ آپ فرمانے لگے یہ کام کل پہ ڈال دوں گا تو کل والے کام کب کروں گا؟ جو کل میری ڈیوٹیاں ہیں وہ بھی تو میں نے کرنی ہے نا، تو آج کا کام کل پہ ڈالتا جاؤں گا تو کل والے کام کب کروں گا؟ ہم نے وقت ضائع کیا ہے، ہمارے ہاتھ سے لمحات ریت کی طرح نکل گئے۔ بہت ساری ہماری ناکامیوں کی وجہ یہ بنی کہ ہم نے ٹائم ضائع کیا۔ ہم بہت سارا پڑھ سکتے تھے، بہت سارا لکھ سکتے تھے، بہت ساری خدمتیں کر سکتے تھے، خاندان کو بڑا کچھ دے سکتے تھے۔ اور یار ہمارے تو دیہاتے میں وہ بوڑھی مائیں ہوتی تھیں جو اگرچہ قرآن مجید مجہول پڑھتی تھیں پر کوئی مقصد تو بنا لیتی تھی نا، کہتی تھی اب بیوہ ہو گئی ہوں ساری زندگی قرآن پڑھاؤں گی۔ کوئی لالچ نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا، کچھ کوئی مقصد تو تھا نا، کوئی ارادہ تو تھا نا، کچھ انہوں نے پروگرام تو بنا لیا تھا۔ اپنی زندگی بے ترتیب گزاریں گے تو خیالات بکھریں گے۔ آج نا ہر تیسرا بندہ کہتا ہے کہ جناب وسوسے بڑے آتے ہیں، ہر چوتھا بندہ کہتا ہے دل میں بڑے بڑے خیالات آتے ہیں۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں
میڈیا دیکھ دیکھ کے، رنگ رنگ کی کہانیاں سن کے، رنگ رنگ کی سٹوریاں سن کے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، گمسان کا رن پڑا ہوا ہے۔ اللہ جانے کون سچا کون جھوٹا کیا بن رہا۔ یہ چیزیں ذہن میں اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ وسوسے ہی وسوسے، خیالات ہی خیالات، تصورات ہی تصورات۔ وہ لوگ جو اپنے مصلح کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جو اپنی تلاوت وقت پہ کرتے تھے، جو وظائف وقت پہ پڑھتے تھے، جو درود تاج اتنا سونا پڑھتے تھے، اتنا سونا پڑھتے تھے کہ پاکستان میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے تو لگتا تھا گنبد خضرا سامنے موجود ہے۔ اتنے ذوق سے حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے تھے تو وہ لوگ سکون میں رہتے تھے، انہیں خوابیں اچھی آتی تھیں، ان کی فکریں مضبوط رہتی تھیں، ان کے ذہنوں میں کوئی تناؤ نہیں تھا۔ اب تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، آنے والے وقت میں سب سے زیادہ دوائی گردن کی درد کی کھایا کریں گے، کیونکہ 3 گھنٹے تو موبائل پہ جھکے رہتے ہیں، تو کیسے نظام آگے بڑھے گا؟ عزیز بھائی، وقت کی میان سے جو ایک دفعہ تیر نکل گیا دوبارہ پلٹ کے اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اپنے وقت کو بچا لیں، اپنے لمحات کو ضائع ہونے سے بچا لیں، یہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں۔ یہ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، آسانی دی ہے، فراغت دی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رب کی نعمت ہے۔ ہم نہ اپنے بزرگوں کو کبھی دیکھتے ہیں نا جی، حضرت شیخ ابراہیم کہتے ہیں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، تو یہ آئمہ کا تھوڑا بہت اختلاف بھی ہوتا ہے بعض اوقات فقہی مسائل میں۔ آپ کو پتہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اگرچہ قاضی ابو یوسف، لیکن ادب کے ساتھ بعض مسائل کے اندر انہوں نے اپنی رائے مختلف بھی پیش کی۔ تو کہتے ہیں وہ شدید بیمار تھے، اتنے بیمار تھے کہ غشی کا عالم طاری تھا، تو میں ان کی تیمارداری کرنے چلا گیا۔ ہم جب بیمار پڑے ہوتے ہیں کچھ ہے یاد رہتی ہے، کیونکہ مشن ہی کوئی نہیں، بیمار ہے بچے بھی سائڈ پہ لے جاؤ جی میری طبیعت نہیں ٹھیک، کچھ نہیں کرنا، کیونکہ پہلے بھی کچھ نہیں کرتے تھے، تو اب تو ویسے بیمار ہیں، اب ہم نے کیا کرنا، کچھ کرتے ہی نہیں۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار تھے، شیخ ابراہیم فرماتے میں تیمارداری کرنے کے لیے حاضر ہوا، ان کو غشی طاری تھی، اچانک ان کی آنکھ کھلی، شدید بیمار ہیں، اٹھ کے بیٹھا نہیں جا رہا، لیکن مقصد ہے نا زندگی میں کوئی، تو فرمانے لگے اچھا ہوا یار ایک عالم میرے پاس آ گیا ہے، ایک مسئلے پہ تحقیق کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اس حال میں بھی آپ مسئلوں پہ تحقیق کر رہے ہیں، اس حال میں بھی کتاب و سنت کی بات، اس حال میں بھی اصول فقہ کی باتیں۔ کہا حضور فرمائیے، تو آپ فرمانے لگے یہ بتاؤ کہ یہ جو حج کے موقع پر رمی کی جاتی ہے جمرات کی، کنکر مارے جاتے ہیں، تو یہ پیدل مارنا افضل ہے یا سواری پہ؟ تو کہتے ہیں مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا حضور میرے خیال میں پیدل ٹھیک ہے، فرمانے لگے نہیں یہ ٹھیک نہیں، تو میں نے کہا پھر سواری پہ ٹھیک ہے، کہنے لگے نہیں آپ نے پھر جلدی کر دی ہے۔ یعنی وہاں بھی وقت کا ضیاع نہیں، وہاں بھی ضیاع نہیں۔ یہ سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حزب اللہ ناو شریف والے مفتی اعظم پاکستان، سراج اہل تقویٰ کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی موقع دے تو سید صاحب کے مزار پہ حاضری دیا کریں، یہ بڑے کام کا۔ ایک بھائی وہاں لیٹے ہیں حزب اللہ ناو میں، اور ایک بھائی داتا صاحب کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، سید ابو الاسناد شاہ۔ یہ داتا صاحب سے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو حزب اللہ ناو ہے، اس میں مزار ہے سید ابو البرکات شاہ صاحب کا۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے مفتی تھے، اور ساری زندگی پڑھا اور پڑھایا، اور ساری زندگی حضور کی شانیں بیان کی۔ سید صاحب کا جب آخری وقت آیا نا، بیمار تھے، اس وقت بھی ان کو سید صاحب کہا جاتا تھا۔ اہل سنت میں جب آپ کسی کو سید صاحب کے لقب سے پکاریں گے تو مراد سید ابو البرکات شاہ صاحب ہوں گے۔ تو سید صاحب کو نا آخری وقت میں بھی اتنا پیار تھا پڑھنے پڑھانے سے کہ کسی سے کہتے تھے کہ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی کی جو مدارج النبوت ہے نا کتاب، اس میں انہوں نے حضور کی شانیں بڑی بیان کی ہیں، تو تھوڑی ظاہری بصارت کمزور ہو گئی یا جسم کمزور ہو گیا تو فرماتے تھے میں پڑھ نہیں پاتا مجھے سناؤ۔ یعنی وہ وقت بھی حضور کی شانیں سننے سنانے پڑھنے پڑھانے میں گزر جائے، وہ وقت بھی۔ اور یہ داتا صاحب کے ساتھ مزار ہے، داتا صاحب کی اس سائڈ پہ سید ابو الاسناد شاہ صاحب، یہ ان کے بھائی ہیں۔ تحریک ختم نبوت میں جیل ہو گئی تھی،
जेल हो गई जेल, तो जेल में भी फारग नहीं बैठे, कुरान पाक की तफसीर लिख डाली, कुरान पाक की तफसीर लिख डाली। ओ भाई फारग तो वो लोग रहते हैं जिन्होंने करना ही कुछ नहीं, जिन्होंने कुछ करना है उनके लिए काम बड़े, करना ही नहीं, जब कुछ इरादा ही कोई नहीं, उधर बैठे थक गए, उधर बैठे थक गए, वहां खड़े हो गए, वहां खड़े हो गए। तो ये लोग मेहनत करते थे, ड्यूटी करते थे, इसलिए ये कमज़ोर नहीं पड़ते थे। तो काजी अबू यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह शेख इब्राहिम से फरमाने लगे, बताओ भाई पैदल रमी करना अफजल है या सवारी पे? तो उन्होंने पहले कह दिया पैदल, तो आपने फरमाया नहीं ये ठीक नहीं। जल्दी से कहने लगे चलो ये नहीं तो फिर सवारी पे। फरमाने लगे आप जल्दी कर गए। तो कहा हुजूर आप फरमाएं। तो राय देती हैं ये, राय अपनी फिका के लोग ना राय देते हैं। फरमाने लगे मेरी राय तो ये है कि जिस रमी के बाद और रमी है, यानी 3 दिन रमी होती है ना, कहने लगे जिस रमी के बाद और रमी है, यानी 10 की रमी करते हैं आप, कंकर मारते हैं तो फिर 11 को भी मारने होते हैं, फिर 12 को भी मारने होते हैं। काजी साहब फरमाने लगे जिस रमी के बाद और रमी हो वो पैदल अफजल है, और जिस रमी के बाद और रमी ना हो वो सवारी पे अफजल है। आखिरी वक्त में भी किताब व सुन्नत की बात, आखिरी वक्त में भी पढ़ने पढ़ाने की बात, आखिरी वक्त में भी अल्लाह रसूल के रिजा वाली बात। तो मेरे अजीज याद रखेंगे आप, वक्त को हमने बचाना है। देखिए इस्लाम वक्त का कितना पाबंद है। फजर अपने वक्त पे, जोर अपने, और असर मगरिब। ये कभी हुआ है कि चलो मगरिब आज आधा घंटा पहले पढ़ लो? किताब मौकूता, पूरे वक्त पे। इशा अपने वक्त पे, हज अपने, वो भाई 9 ज़िलहज को ही होगा, ना 8 को होगा ना 10 को होगा, उसने अपने वक्त पे होना है। रमजान के रोजे अपने, सहरी वक्त पे, इफ्तारी वक्त पे। मुसलमान जब तेरी हर शय वक्त पे है तो तू वक्त का ख्याल रखता क्यों नहीं? वक्त का ख्याल रखें। और एक बात याद रखें, वक्त को अपने कब्जे में कर लें, वरना ये मानता मुनता कोई नहीं किसी की। इमाम शाफी कहते थे ये तलवार है, अगर वक्त की तलवार तुमने अपने हाथ में रख ली तो तुम बड़ी मुश्किलों को काट दोगे, और अगर ये तलवार तुमने अपने हाथ में ना रखी तो ये तलवार तुम्हें काट देगी। यानी वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। सुबह हुई थी तो जिसने सुबह से कुछ किया है, वरना दिन तो बीत ही गया, वरना तो फिर भाई दोपहर तो हो ही गई, तो क्यों ना कुछ कर लें, कुछ प्रोग्राम बना लें। ये हमारे बुजुर्ग हमें मशवरे देते हैं, ज़रा सुनना, बात ख़त्म करने लगा हूँ। बुजुर्ग मशवरा देते हैं, कहते हैं उठ फरीदा सोते आप। मान लेना मशवरा बाबा साहब का। ये सुतिया से मुराद क्या है? ये जो तू गाफिल हो गया ना, कहते हैं तो इक्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुग़रिदून, वक्त हिसाब करीब आ गया, अभी भी लोग गाफिल हैं। फरमाने लगा ये तू गाफिल जो हो गया ना, ये सुतिया से मुराद ये है कि गफलत से उठ, उठ ना फरीदा सुतिया। ओए दाढ़ी आ गया पूर, अग्गा नेड़े आ गया ते पिछा रह गया दूर। कहने लगे और कुछ नहीं कर सकता तो मस्जिद में झाड़ू ही दे। उठ ना फरीदा सुतिया, झाड़ू दे मसीत। ओए तू सुता है ते रब जागदा, तेरी डाढ़े नाल परीत। फिर फरमाने लगे उठ ना फरीदा सुतिया, चल खलकत वेखणी जा, ते मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तुम ही बख्शिया जा। इससे मुराद क्या है? कहने लगे उठ ना, चल और कुछ नहीं तो किसी नेक की सोबत में बैठ चल के, उठ ना फरीदा सुतिया ते खलकत वेखण जा, मते कोई मिल जाई बख्शिया, तुम ही बख्शिया जा अपने वक्त को। जवानों, अगर तुम वक्त के मुताबिक काम करने लग गए तो बड़ा कुछ तुम्हारे हाथों में है, और अगर वक्त तुम्हारे हाथ से निकल गया तो कुछ भी हाथ नहीं रहेगा। इकबाल ने अपने बेटे के नाम नज़म लिखी थी, कहा था दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना और नए सुबह शाम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, तो खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा